لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے اس دنیا میں آنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے. جسے بھی اللہ تعالی شانہ اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ مدت اللہ کے علم میں ہوتی ہے. جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس دنیا سے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس دنیا سے سفر کرنا پڑتا ہے، اس دنیا سے چلے جانا پڑتا ہے. اور اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کی مدت ختم ہو جاتی ہے، کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اس میں ہرگز اللہ تعالی شانہ تاخیر نہیں فرماتے. جو وقت اور جو جگہ جس کے لیے مقرر ہے اسی جگہ میں اور اسی وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں. یہ سب کو پتا ہے کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، سب کو پتا ہے.
اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے جس جگہ پر مرنا ہے وہ جگہ بھی مقرر ہے اور جس سیکنڈ میں مرنا ہے وہ سیکنڈ بھی مقرر ہے، مگر یہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے اور وہ سیکنڈ کون سا ہے، وہ گھڑی کون سی۔ لیکن جانے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں آ کر اللہ تعالی شانہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالی شانہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ اور دونوں کے لیے قانون ایک ہی ہے جانے کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ مریں گے نہیں، اور جو بری زندگی گزارتے ہیں وہ مر جائیں گے، یا جو اچھی زندگی گزارتے ہیں ان کو 1000 سال کی عمر ملے گی، اور جو بری زندگی گزاریں گے ان کو 25 سال کی عمر ملے گی۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، جو وقت مقرر ہے اس وقت پر جانا ہے۔ لیکن دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے جو حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ جو دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور ایمان ہی نہیں لاتے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ منکر بنتے ہیں، مشرک بنتے ہیں، تو بہت بڑی غلطی ہے۔ یا یہ کہ یہ بڑی غلطی تو نہیں کی، ایمان لے آئے، موحد بن گئے، مگر حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر زندگی گزاری، دل نے جو چاہا وہ کیا، من مانی میں زندگی گزاری۔ جب ان کا وقت آتا ہے مرنے کا، جب ان کی موت آتی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الموت فزع اکبر، موت بہت بڑی گھبراہٹ کی چیز ہے، موت بہت بڑی گھبراہٹ کی چیز ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، توحید پر قائم رہ کر اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور اس کے بعد گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، اور اگر کبھی کبھار پھسل جاتے ہیں بشری تقاضوں سے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، گناہوں کو اپنا مشغلہ نہیں بناتے، گناہوں کو اپنی عادت نہیں بناتے، گناہوں کا پروگرام نہیں بناتے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ہاں بچتے ہیں اور کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی رکھتے ہیں، اور کسی غلطی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر کے اسے پھر راضی کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث شریف میں آیا کہ تحفۃ المؤمن الموت، ایسے لوگوں کے لیے موت جو ہے وہ تحفہ ہے، موت تحفہ ہے۔ یہ جو میں نے تمہید عرض کی اس میں دو باتیں آئی ہیں۔ ایک بات یہ آئی ہے کہ جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے موت بڑی گھبراہٹ کی چیز ہے، بہت ڈرنے کی چیز ہے، بہت خوف کی چیز ہے، بہت ڈرنے کی چیز، بہت خوف کی چیز۔
اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. کفر کیا، نافرمانی کی. شرک کیا، نافرمانی کی. فرض کو چھوڑا، نافرمانی کی. واجب کو چھوڑا، نافرمانی کی. حرام کا ارتکاب کیا، نافرمانی کی. مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا، نافرمانی کی. نافرمانی. تو ایک بات تمہید سے یہ معلوم ہوئی کہ نافرمانی بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے کہ اگر نافرمانی ہے زندگی میں تو پھر موت بہت خوفناک ہوگی، موت بہت گھبرا دینے والی ہوگی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں، یعنی معصیت سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی موت بہت اچھی ہوتی ہے. مومن کے لیے وہ تحفہ ہے. تحفہ. کیوں بھائی تحفہ؟ مر گیا تو بیوی سے الگ ہو گیا، مر گیا ماں باپ سے الگ ہو گیا، مر گیا اولاد سے الگ ہو گیا، تو تحفہ کیسے؟ مر گیا تو اپنا محل پیچھے چھوڑ کے چلا گیا، مر گیا تو اپنی بہت اچھی گاڑی پیچھے چھوڑ کے چلا گیا، مر گیا تو اپنا منصب چھوڑ کے چلا گیا. تو تحفہ کیسے؟ تحفہ اس طرح کہ مر گیا اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے چلا گیا مگر اللہ سے مل گیا. مرے گا نہیں تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، مرے گا نہیں تو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے تحفہ ہے. جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، وہ مرتا ہے تو قبر اس کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. اس کے لیے تحفہ نہیں ہے. اس کے لیے بس یہاں سے پریشانیاں شروع ہوتی ہیں اور وہ پریشانیاں رہیں گی. لیکن جو فرما بردار ہے، یعنی نافرمانی نہیں کرتا، اس کے لیے تحفہ ہے. تو ڈرنے کی چیز موت نہیں ہے، ڈرنے کی چیز اللہ کی نافرمانی ہے. ڈرنے کی چیز موت نہیں ہے، ڈرنے کی چیز اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آگے گھبراہٹ. تو گھبراہٹ سے آدمی ڈرتا ہے، مگر گھبراہٹ تک لے جانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، معصیت. تو ڈرنے کی چیز معصیت ہے. اگر کوئی معصیت سے ڈرتا ہے، معصیت سے بچتا ہے، گناہوں سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر اسے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو موت تحفہ ہے. بھوپال میں ایک بزرگ رہتے تھے. ہاں، حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے. بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ، مگر جایا کرتے تھے. جوانی سے بزرگوں کے پاس جانے کا معمول تھا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے، بہت وقت گزارا. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے، وہاں بھی بہت وقت گزارا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے، بہت وقت گزارا. شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھوپال بھی جایا کرتے تھے، اور دوسرے بزرگوں کے پاس بھی وقت گزارا ہے. شاہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس وقت گزارا ہے. حضرت کو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بھی اجازت و خلافت ہے، اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے بھی، اور بڑے اللہ والے تھے. تو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے
ہمارے دین کی اور ایمان کی حفاظت رہتی ہے. ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود کو سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، مگر اللہ کے یہاں وہ دیندار نہیں ہوتا. وہ اپنے خیال کے مطابق دیندار ہے، اس لیے کہ وہ اس کے خیالی دین پر چل رہا ہے. دین کی صحیح سمجھ اور دین کی صحیح فہم یہ اللہ والوں کے پاس رہنے سے پیدا ہوتی ہے. اسی لیے بڑے بڑے علماء اگر صرف علم سے دین کی صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ، دین کا صحیح فقہ، دین کا صحیح مزاج، دین کا صحیح مذاق سمجھ میں آ جاتا تو محدثین کو مشائخ کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ فقہا کو صوفیاء کرام کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کورس تو الفاظ سکھاتے ہیں، کتابیں ہیں، درسگاہیں ہیں، نصاب ہے، کورس ہے، کورس 6 سال کا کورس تو الفاظ سکھاتے ہیں، آدمی انسان بناتے ہیں. یہ پیغمبروں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کتاب اللہ اور رجال اللہ. کتاب اللہ سے علم نصیب ہوتا ہے اور رجال اللہ سے اس علم کی صحیح فہم نصیب ہوتی ہے. کتاب اللہ سے علم حاصل ہوتا ہے اور رجال اللہ سے اس علم پر عمل کرنے کا سلیقہ نصیب ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی مجھے اس پر کیسے عمل کرنا ہے. دین کی صحیح سمجھ آتی ہے. ہمارا دین جو ہے، ہمارا دین، اس کا خلاصہ ہے اعتدال. آج پوری دنیا میں ایک چرچا ہے، کیا ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے، ایکسٹریمسٹ، شدت پسند ایکسٹریمسٹ ہے مسلمان شدت پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ایکسٹریم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے مذہب کا تو خلاصہ ہی اعتدال ہے، ماڈریشن ہے. ہمارے مذہب کی الف سے لے کر یا تک ایک تعلیم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالی شانہ نے اعتدال کو ملحوظ نہ رکھا ہو، ماڈریشن کو ملحوظ نہ رکھا ہو. عبادات میں اعتدال ہے، ماڈریشن ہے. معاملات میں اعتدال اور ماڈریشن ہے. معاملات میں اعتدال اور ماڈریشن ہے. حسن اخلاق میں، معاشرت میں اعتدال اور ماڈریشن ہے. یہ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو ماڈریٹ پاتھ ہے، سیدھا، نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر، یہ جھکتا نہیں ہے، نہ ادھر کی ایکسٹریم نہ ادھر کی ایکسٹریم. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا سیدھا رستہ مجھے دکھا جو افراط سے بھی پاک ہو اور تفرید سے بھی پاک ہو، ادھر کی ایکسٹریم سے بھی پاک ہو، ادھر کی ایکسٹریم سے بھی پاک ہو، افراط تفرید دونوں سے پاک ہو. تو اہدنا الصراط المستقیم میں معتدل اور ماڈریٹ پاس، معتدل اور ماڈریٹ راستے کی دعا کی جا رہی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دونوں طرف کی ایکسٹریم کی نفی کی جاتی ہے کہ اس طرف کی ایکسٹریم والا پاس بھی نہیں چاہیے، غیر المغضوب علیہم والا راستہ نہیں چاہیے اور ضالین والا راستہ بھی نہیں چاہیے. کون سا چاہیے؟ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، صراط مستقیم چاہیے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسی کتاب اتاری کہ اس میں ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہے، نہ یہ ادھر جاتی ہے نہ ادھر، سیدھی چلتی ہے، قیمن سیدھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ یہ شدت پسندی ایکسٹریم اسلام میں کوئی چیز ایکسٹریم ہے ہی نہیں. اسلام میں کوئی شدت پسندی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کا آپ مطالعہ کرو، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، قرآن مجید کا الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک آیت کا مطالعہ کرو، آپ کو سوائے ماڈریشن کے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اور اسلامی تعلیم کے مقابلے میں جو بھی تعلیم آئے گی، اسلامی تعلیم کا ایک جزئیہ آپ لے لو، ایک پوائنٹ لے لو، ایک مسئلہ لے لو، ایک رولنگ لے لو، اور اس رولنگ کے مقابلے میں دنیا کی مختلف جو قومیں رہتی ہیں، مختلف ممالک کے جو قوانین ہیں، ان میں سے اس کے مقابلے میں ملک کے قانون کا رولنگ لے لو، یا مختلف قوموں کے جو مذاہب ہیں ان میں سے کسی مذہب کا رولنگ لے لو، اور دونوں کو سٹڈی کرو، تو آپ کو فوراً نظر آ جائے گا کہ اسلام کا رولنگ ماڈریٹ ہے، اور یہ دوسرا رولنگ یا تو اس طرف کا ایکسٹریم ہے یا اس طرف کا ایکسٹریم ہے. مگر فیئرنس کے ساتھ دیکھیں. سفید شیشے کا چشمہ پہن کر دیکھیں تو اسے کلیئر نظر آئے گا کہ ہے کیا. اگر دوسرے رنگ کا چشمہ پہنے گا، تعصب کا چشمہ، پریجوڈس کا چشمہ پہن کے دیکھے گا تو پھر اسے وہی چیز نظر آئے گی. اعتدال. تو ہمارے دین کا خلاصہ ہے اعتدال، ماڈریشن. اور یہ جو ماڈریشن ہے، ماڈریشن کے ساتھ دین اگر ہم ہماری زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تزکیہ ضروری ہے. اس لیے کہ تزکیہ سے اندر کی جو قلب کی حالت ہے وہ ماڈریٹ ہو جاتی ہے. بھئی ایک شخص ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑتا ہے، یہ ادھر کا ایکسٹریم ہے. اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ اسے غصہ ہی نہیں آتا. تو دیکھو، غصہ بہت آئے یہ بھی برا ہے، اور اگر غصہ بالکل نہ آئے یہ بھی برا ہے. اگر غصہ بالکل نہ آئے، کوئی مال چوری کر کے لے جاتا ہے، غصہ نہیں آتا اسے. اس کے بچے کو 2-4 کوئی تماچے رسید کر دیتا ہے، اسے غصہ نہیں آتا. اس کی بیوی کو کوئی چھیڑتا ہے، غصہ نہیں آتا. کوئی کہے گا کہ یہ بہت اخلاق والا آدمی ہے؟ تو بہت غصہ، یہ ادھر کا ایکسٹریم. اور بالکل غصہ نہیں، یہ ادھر کا ایکسٹریم. اگر بہت غصہ ہے تو بھی گڑبڑ، اور بالکل غصہ نہیں تو بھی گڑبڑ. تو ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ غصہ بالکل آنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ غصہ آپ کو نہیں آئے گا تو آپ خود کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ بہت غصہ، دوسرے ایکسٹریم یہ ہے کہ بالکل غصہ نہیں. یہ بہت غصے کا ہونا بھی بیماری ہے، روحانی بیماری، اور بالکل غصہ نہ ہو یہ بھی روحانی بیماری. اگر بہت غصہ ہے تو اسے اس طرف کھینچ کر کے لاؤ، علاج کر کے ادھر، اب کہتے کہ ماڈریٹ ہو گیا یہ. اور بالکل غصہ نہیں ہے تو اسے بھی ادھر لاؤ، کہتے ہیں اب ماڈریٹ ہو گیا. تزکیہ کے ذریعے تزکیہ کے ذریعے جتنے بھی دل میں خلق ہیں ان میں سے ہر خلق میں اعتدال پیدا کیا جاتا ہے، ماڈریشن پیدا کیا جاتا ہے. اور جب تمام خلق میں ماڈریشن آ جاتا ہے تو دماغ صحیح کام کرتا ہے. اگر اس طرف کا ایکسٹریم ہے بہت غصہ تو دماغ کام نہیں کرے گا. اس طرف کا ایکسٹریم ہے کہ بالکل غصہ نہیں تو بھی دماغ صحیح کام نہیں کرے گا. ادھر والا کیا کرے گا؟ جہاں لڑنا نہیں ہے وہاں بھی لڑے گا. اور ادھر والا کیا کرے گا؟ جہاں لڑنا ہے وہاں بھی نہیں لڑے گا. بادشاہ ہے، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور دشمن آ کر کے پورے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اگر غصہ ہی نہیں آئے گا اس کو تو کہے گا کبھی مت لڑو. جب اندر کے جتنے خلق ہیں قلب کے، ادھر کا ایکسٹریم ہے تو بھی دماغ صحیح کام نہیں کرے گا، ادھر کا ایکسٹریم ہے تو بھی دماغ صحیح کام نہیں کرے گا.
ادھر کا ایکسٹریم ہے تو بھی نفس کے پیچھے چلے گا, ادھر کا ایکسٹریم ہے تو بھی نفس کے پیچھے چلے گا, ادھر کا ایکسٹریم ہے تو بھی شیطان بہت جلدی اسے پھسلا دے گا, ادھر کا ایکسٹریم ہے تو بھی نفس بہت جلدی پھسلا دے گا. اعتدال آ جاتا ہے, اعتدال, سارے خلق معتدل ہو جاتے ہیں. اب عقل پر کسی چیز کا غلبہ نہیں ہے, نہ اس ایکسٹریم کا نہ اس ایکسٹریم کا. اب اس کی عقل بالکل صحیح سوچے گی, اور جب صحیح سوچے گی تو وہ وہی کرے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور ہر اس چیز سے بچے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے تزکیہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے قد افلح من زکاہا, تزکیہ ہو گیا تو پھر کامیاب, اس لیے کہ اب عقل صحیح کام کر رہی ہے. اور جو معتدل ہوتا ہے, معتدل جو ماڈریٹ ہو جاتا ہے, اسے عادل کہتے ہیں. عادل, نہ ادھر نہ ادھر. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سب سے قوی صحبت ملی تھی. وہ صحبت ایسی تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں چلا جاتا تھا تو ادھر والے ایکسٹریم بھی ماڈریشن پر آ جاتے تھے, ادھر والے ایکسٹریم بھی ماڈریشن پر آ جاتے تھے. اسی لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول, سارے کے سارے صحابہ معتدل مزاج کے تھے, نہ ادھر کر سکتے نہ ادھر. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی مجھے یاد پڑتا ہے کسی جگہ پر تحریر میں یہ مضمون ہے, یہ کیا کہ اتباع شریعت اور اتباع سنت کیا ہے. اتباع شریعت اور اتباع سنت کا معنی ہے کہ ماڈریٹ زندگی گزارے آدمی, اعتدال والی زندگی گزارے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اعتدال زندگی میں آئے گا صحبت اہل اللہ سے, صحبت اہل اللہ سے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھا کرو, بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو, بڑا فائدہ ہوگا. تو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور جس کی زندگی میں اعتدال آ جاتا ہے پھر وہ نہ ادھر کا ایکسٹریم نہ ادھر کا ایکسٹریم, نہ نفس اس پہ حاوی ہو سکتا ہے نہ شیطان حاوی ہو سکتا ہے. اسے سب کچھ کلیئر نظر آتا ہے, اس کی سوچ بالکل صحیح ہو جاتی ہے. غیر عالم کی بھی سوچ صحیح ہو جائے گی اگر اس کا تزکیہ ہو جائے گا تو. اور جب ایسا ہوگا, اعتدال آ جائے گا تزکیہ کے نتیجے میں, تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارے گا. اور جب ایسا ہوگا تو موت اس کے لیے تحفہ ہوگا. تو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جایا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ بنے ہیں یہ بنے ہیں صحبت اہل اللہ سے. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. ان کے پاس دوسری خوبیاں بھی تھیں مگر اصل جو کردار تھا وہ صحبت اہل اللہ تھا. علم بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ علم, مگر صحبت اہل اللہ نہیں ہے, یہ آدمی بڑا نہیں بن سکتا, یہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا. بہت زیادہ عبادت ہے مگر صحبت اہل اللہ نہیں ہے, کسی نہ کسی وقت ٹھوکر کھائے گا. علم ہے علم اور صحبت اہل اللہ, اب سونے پہ سہاگا, اب نور علی نور, اب یہ بنے گا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی, کتنے بڑے. سب سے پہلے ان کو اپنے والد محترم کی برکت سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی. حضرت فرماتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں کھیلا کرتا تھا. قطب وقت کی صحبت ملی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اور اللہ تعالی شانہ کو انہیں قطب الاقطاب بنانا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں, ایسے اساتذہ بھی دیتے ہیں, ایسے شیوخ بھی دیتے ہیں. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں محبوبیت بھی مل گئی بچپن میں محبوبیت ملتی ہے. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا سورج جو ہے نصف النہار سے گزر کر عصر میں پہنچ چکا تھا اس وقت. تو بہت بڑے تھے حضرت اور چاروں طرف سے لوگوں کا رجوع. تو اس وقت تک یہ بڑے بڑے اہل اللہ آتے تھے حضرت کے پاس. اور وہاں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو اللہ نے حضرت گنگوہی کا خادم خاص بنا دیا.
اور اپنے والد محترم کے ساتھ یہ بھی حضرت گنگوہی کے پاس پہنچ گئے. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی صحبت تو ملی ہی، مگر وہاں جتنے بڑے بڑے اہل اللہ آتے تھے، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ وہاں آتے تھے، حضرت سہرانپوری رحمت اللہ علیہ، ان سب کی بھی پتہ نہیں درجنوں مشائخ آتے ہوں گے، وہاں آئے ہوں گے، ان سب کی صحبتیں ملی. اور پھر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد اپنے والد محترم کی صحبت ملی، اور والد محترم نے خوب تربیت کی. وہ خود بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے. اور پھر اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی صحبت ملی، اور بڑی خصوصی توجہات، بڑی خصوصی توجہات، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اور پھر حضرت کے زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، شیخ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی صحبت ملی، حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی صحبت ملی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت ملی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت ملی. حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی ایک کام کے لیے تھانہ بھون جایا کرتے تھے شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، اور تھانہ بھون میں عصر سے مغرب غالباً حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی. مجلس روزانہ ہوتی تھی، مگر وقت میں مجھے شاید غلطی ہو رہی ہو، ایک وقت میں مجلس ہوتی تھی. مگر چونکہ شیخ نے کام کے لیے بھیجا تھا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بزل کے کام کے لیے، تو پرنٹنگ پریس کے ساتھ وقت ایسا مقرر ہوا تھا کہ پروف ریڈنگ کرنی پڑتی تھی اور فوراً اس کو دینا پڑتا تھا. اور وہ پروف ریڈنگ کے لیے مٹیریل اسی وقت آتا تھا جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی. لیکن صحبت صالح کی قدر تھی. ایسا نہیں کہ میرے شیخ سے بہت تعلق ہے، مجھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی توجہ ملے نہ ملے کیا فرق پڑ جائے گا، ایسا نہیں. بہت توجہ حاصل تھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی. تو پروف ریڈنگ کے لیے جہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی، وہاں جا کر کے کونے میں بیٹھ کر کے پروف ریڈنگ کرتے تھے، تاکہ پروف ریڈنگ کا کام بھی ہو جائے اور دور ہی سے صحیح مگر حضرت کی صحبت بھی مل جائے. ایسا نہیں کہ میں اپنی قیام گاہ پر کر لوں گا یا دوسری جگہ پر کر لوں گا، حضرت کی مجلس تو ملنے والی ہے نہیں. اور پورے انہماک کے ساتھ کام میں لگے رہتے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دیکھتے تھے اور اندر اندر بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ دیکھو کام اس طرح کیا جاتا ہے، دیکھو اپنے شیخ کا کام کس طرح کر رہے ہیں، کتنے انہماک کے ساتھ کر رہے ہیں، دین کا کام، حدیث کی خدمت. تو ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے دل میں جو اندر ایک قلق تھا، اس کا اظہار فرمایا خط لکھ کر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر کہ حضرت بڑا افسوس اور قلق ہو رہا ہے کہ دنیا دور دور سے آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی صحبت سے استفادہ کرتی ہے، اور میں اپنے کام میں کونے میں لگا رہتا ہوں اور میں آپ کی صحبت سے محروم ہوں. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولوی زکریا، دنیا دور دور سے میری مجلس میں آتی ہے مگر میری توجہ تم میں ہوتی ہے، اور میں دل میں تمہاری طرف دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کام اس طرح کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، شخصیت کی تعمیر، شخصیت کی پرسنالٹی کی تعمیر بزرگوں کی صحبت، بزرگوں کی توجہ، بزرگوں کی دعاؤں سے ہوتی ہے، اور کسی چیز سے نہیں. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. کتابوں سے دین پیدا نہیں ہوتا، کتابیں پڑھ پڑھ کر علم بڑھے گا، دین زندگی میں پورا نہیں آئے گا. ہاں تھوڑا بہت فرق آ جائے گا. وعظوں سے آپ بیانات سنتے رہیں، مال و دولت کسی پر خرچ کر کے کہے کہ یہ پیسے لے اور دین پر لگ جا. زر، سونا، مال و دولت نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، بزرگوں کی نظر سے پیدا. اور نظر کا کیا معنی کہ ہم بزرگوں کی مجلسوں میں اس طرح جائیں اور اس طرح رہیں
اور ان کی باتوں پر اس طرح عمل کرے کہ ان کی نظر کو ہم اپنی طرف کھینچ لیں، یعنی ان کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے. توجہ حاصل ہو جائے. یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم نے 18 سال کی عمر تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس کے نتیجے میں ان کے والد محترم نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے تصوف کے سارے مقامات طے کر لیے ہیں 18 سال کی عمر میں. تو 18 سال کی عمر میں جو تصوف کے سارے مقامات طے ہو گئے وہ انہی ساری صحبتوں کی وجہ سے، انہی ساری صحبتوں کی وجہ سے. تو 18 سال کی عمر میں تصوف کے سارے، روحانیت کے سارے مقامات طے ہو گئے، مگر وہاں سے لے کر 18 سال کی عمر سے لے کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے کہ کیا ان کے دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ میں تو کامل ہو گیا ہوں، میرے ابا نے مجھے کہہ دیا ہے لہذا مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. نہ، اکابر میں سے، بزرگوں میں سے جتنے زندہ تھے ان سب کے پاس آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، مشغولی کے باوجود آتے جاتے رہے، بار بار جاتے تھے، کثرت سے جاتے تھے. شیخ الحدیث ہو گئے سہارنپور کے، اس کے بعد بھی جاتے تھے اور توجہ کو اپنی طرف کھینچتے تھے. حضرت تھانوی رحمت، تھانہ بھون اور سہارنپور اس زمانے کے اعتبار سے فاصلہ ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو سہارنپور سے تلبینہ بنوا کر کے بھیجا ہوا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے لیے. وہ خط و کتابت بھی بڑی دلچسپ ہے علماء کے لیے، آپ بیتی میں ہے، اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. تلبینہ یعنی کتنی محبت ہوگی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، جو کہ ان کے شیخ بھی نہیں ہے. کتنی محبت ہوگی کہ پتا چلا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیمار ہے تو کہا کہ بھائی تلبینہ گھر میں بنوایا اور کسی کو بھیجا کہ جا کر کے تلبینہ دے کر کے آؤ. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے شیخ نہیں ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ نہیں، شیخ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مگر تعلق ایسا رکھا. ایک مرتبہ ایک صاحب رائے پور جا رہے تھے، رائے پور، اور جو بھی رائے پور جاتا تھا، رائے پور شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو وہ اگر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جاتا تھا تو بہت قریب بٹھاتے کہ بھائی ادھر آ جاؤ ادھر. اچھا آپ شیخ الحدیث سے مل کر کے آئے، کیسے ہیں، کیا کہا ہے انہوں نے، محبت. اس لیے کہ یہ شیخ کے دل کو، بزرگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا کام ہمارا ہے. ہم اس کو مقصد بنائیں اور مقصد بنا کر کے اس طرح رہیں. پھر دیکھو کہ مٹی بھی سونا ہو جاتی ہے کہ نہیں. کیمیا نظر ہوتی ہے مشائخ کی، لیکن نظر کا معنی ظاہری نظر نہیں، وہ محبت والی نظر. مرید اپنے شیخ کے ساتھ اس طرح رہے کہ شیخ کی جب بھی نظر پڑے تو دل اندر سے کہے کہ کاش کے میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں اونڈیل سکتا. بس یہی اونڈیلنا ہے، یہ دل میں خیال آنا یہی اونڈیلنا ہے. لیکن ہم من مانی والی زندگی گزارتے ہیں، اپنی چاہت والی زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے ہم اپنے مشائخ سے دور دور رہتے ہیں. ہمارے زمانے میں یہی ہے، دور دور رہو، یعنی تعلق بھی رکھو مگر اتنا نہیں کہ وہ ہمیں کچھ کہہ سکے، ہماری پکڑ کر سکے، ہماری باز پرس کر سکے. بھائی اتنا تعلق تو رکھے کہ شیخ کو یہ احساس ہو کہ میرے مرید کو میرے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ میرا شیخ مجھے جو کچھ کہے گا میں اس کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میرا شیخ مجھے جو کچھ کہے گا وہ میری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہوگا. اتنا تو احساس ہو شیخ کو. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ مرید ہی کیا ہے، ہر مرید توجہ سے سنے، چاہے جس کسی کا بھی مرید ہو. ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں فلاں کا مرید، فلاں کا مرید، فلاں کا مرید.
حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مرید ہی کیا ہے جس کو کچھ کہنے سے پہلے شیخ کو سوچنا پڑے کہ کہوں کہ نہ کہوں. آج کل یہی حال ہے، کہوں کہ نہ کہوں، کہوں کہ نہ کہوں، یہ سوچنا پڑے. نہیں، بے دھڑک بول دے، سب کے سامنے بے دھڑک بول دے تو ہے کہ نہیں. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اگر ہمارے شیخ ہمیں بغیر ہماری رعایت کے جب جی چاہے جو جی چاہے کہہ دے ہم سے، ہم پر نکیر کرے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرے شیخ کو میرے تعلق پر اعتماد ہے. اور اگر شیخ احتیاط کرے ہمارے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ نہیں، شیخ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس طرح رہ رہے ہیں کہ شیخ کو اعتماد نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں نقصان ہمارا ہے. دل جیتنا پڑتا ہے، شیخ کے دل میں اترنا پڑتا ہے. حضرت حاجی صاحب، بڑے حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ اللہ تعالی شانہ کی تجلیات کا مرکز بننا چاہتے ہیں تو اپنے شیخ کے سامنے ایسے جھک کر رہو، ایسی اطاعت کے ساتھ رہو، اور اپنی مرضی کو ان کی مرضی میں ایسے مٹا دو کہ تم شیخ کے دل میں اتر جاؤ، شیخ کے دل میں اتر جاؤ، شیخ کے دل میں اتر جاؤ. فرماتے تھے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اس کا دل اللہ کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے. اگر آپ اس کے دل میں اتر گئے تو آپ اللہ کی تجلیات کے مرکز کا مورد بن گئے. لیکن آج کل ہم یہ نہیں کرتے. ہمارا نفس جو ہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، ہمارا نفس ہمارے لیے ایک حد بندی قائم کر لیتا ہے کہ بس اس حد تک رہنا ہے، اس لیے کہ ہم ہمارے شیخ کے مزاج کو جانتے ہیں. یہ بات ہو تو مشورہ پوچھنے کا، یہ بات ہو تو نہیں پوچھنے کا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ہاں کا جواب ملے گا، یہاں نا کا جواب ملے گا. تو آدمی جو ہے نفس ہی کو اپنا شیخ بنا لیتا ہے تو آگے پھر اس کی ترقی کیسے ہوگی؟ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بڑی خدمت کرتے تھے، اپنے مشائخ کی مرضی کے مطابق رہتے تھے، قربانی کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، قربانی کرتے تھے بہت زیادہ. اور شروع میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے، میرا نقصان ہے. ایسا ہمیں لگتا ہے کہ میں شیخ کی پوچھ کے کروں گا. ظاہر ہے کہ وہ ہمیں نقصان ہی نظر آئے گا، اس لیے کہ شیخ ہمارے نفس کے خلاف ہم سے کام کروائے گا. اس لیے کہ نفس تو غلط چیز چاہتا ہے اور اس کے خلاف ہمیں شیخ مشورہ دیں گے تو ہمیں بھاری لگے گا. مگر وہ جو نفس ہلاکت کی طرف لے جاتا تھا، شیخ نے بچا لیا آپ کو، اور 6 سال کے بعد آپ کو پتا چلا کہ کتنا بڑا فائدہ ہوا. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی شانہ دونوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی شفقتیں ملی دونوں حضرات سے. دونوں سے ایک قصہ میں نے سنا کہ جب ہم ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہوئے تو اس سے پہلے ہی ہم تقریر کے میدان میں شروع ہو چکے تھے. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ یہ جلسوں میں جاتے ہیں، تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، بس مت جایا کرو. اب آدمی 20s میں 30s میں ہو، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، اس نسبت کی وجہ سے بڑے بڑے جلسوں میں بلائے جاتے ہیں، اور پھر دونوں کے دونوں با کمال صاحب علم، اور اللہ نے قوت گویائی بھی دونوں کو عطا فرمائی. بھائی تم لوگ مت جایا کرو، یہ جلسوں میں مت جایا کرو، مجھے پسند نہیں ہے، مت جایا کرو. بند کر دیا جانا. یہ ہے شیخ، یہ ہے شیخ کی اطاعت. تو شیخ نے یہ تب کہا نا جب شیخ کو پتا تھا کہ میں کہوں گا تو یہ دونوں میری بات مانیں گے. مان لی انہوں نے. یہ نئے مقرر سے آپ پوچھیے جو اس میدان میں بالکل نیا ہو اور اسے عزتیں مل رہی ہو اور جلسوں میں جانا کتنا مزہ آتا ہے شروع میں، اسے پوچھیے کہ کتنا کڑوا گھونٹ پیا ہوگا دونوں بھائیوں نے. اور پھر کہہ بھی کون رہا ہے؟ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، عالم نہیں. ان کے شیخ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے.
پہلے لوئر تھے پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر، مگر باطنی قوت بہت زیادہ تھی ان کی، اور علم لدنی اللہ نے نصیب فرمایا تھا۔ تو مفتی رفیع عثمانی ایسا ہی ہنس کر ایک مرتبہ مجھ سے فرمانے لگے کہ بھئی اندر خواہش تو تھی بیان کرنے کے لیے جانے کی، تو کبھی کبھی حضرت کے پاس جا کر کہا کہ حضرت فلاں جگہ سے بلایا جا رہا ہے، بہت منع کیا مگر بہت اصرار ہے، بہت اصرار ہے۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھ سے بات کر لیں، ان سے کہہ دیجئے وہ مجھ سے بات کر لیں۔ کئی سالوں تک یہ رہا سلسلہ، 3 4 5 سال جو بھی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے دیکھا کہ بھئی نفس پر خوب چوٹ پڑی ہے ان کی، اور اب ان کو دھیرے دھیرے رخصت دینی چاہیے۔ تو حضرت نے پھر ہمیں سکھایا کہ کیسے جلسوں میں جانا چاہیے، کیسے جلسوں میں نہیں جانا چاہیے، کون سے اسٹیج پہ جانا چاہیے، کون سے اسٹیج پہ نہیں جانا چاہیے۔ ذہین تو دونوں بہت تھے، تو کہا کہ پھر ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ مجلس میں کہا کہ مفتی تقی، مفتی رفیع، سنا ہے کہ فلاں مدرسے میں کوئی ختم بخاری کا جلسہ ہے؟ تو کہا کہ جی حضرت ہے۔ کب ہے؟ تو کہ حضرت ابھی ان قریب۔ کہ تم دونوں کو نہیں مدعو کیا؟ کہ حضرت مدعو تو کیا ہے مگر ہم نے منع کر دیا۔ نہیں نہیں، وہ بلائیں تو جایا کرو، وہ بلائیں تو جایا کرو۔ دوسرا کسی جگہ کوئی پروگرام ہوا، نہیں ایسے جلسے میں جایا کرو۔ نہیں وہ ہے تو دونوں ذہین تھے، تو سمجھ رہے تھے کہ کس کس کیٹیگری کے جلسے کو۔ میرا دل میرے بھائیوں یہ کہتا ہے، میرا دل، کہ دونوں بھائیوں کی آواز اللہ نے پوری دنیا میں پہنچائی۔ مفتی تقی صاحب کی تو بہت زیادہ، مگر دونوں بھائیوں کی آواز اللہ نے پوری دنیا میں پہنچائی۔ تقریریں بھی بہت ہے، آڈیو پر بھی بہت ہے، اور کتابی شکل میں بھی ان کی تقریریں چھپی ہے۔ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کی اطاعت میں اپنے نفس کو جو قربان کیا تھا، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا۔ جہاں کہیں جاتے ہیں دنیا امنڈ کے آتی ہے، بڑے بڑے علماء آتے ہیں دونوں کے بیانوں میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس قربانی کرنے کے لیے، اس قربانی کو کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تو شاید یہ مقبولیت ان کو نہ ملتی۔ بھئی دل میں اتر جاتا ہے نا کہ دیکھو میں نے ان کو تقریر کرنے کے لیے منع کیا، جا نہیں رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بھئی ہم جس سے بیعت ہوتے ہیں تو ہمیں تو ان سے یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میری صرف دنیا نہیں، میری آخرت کو بنائے گا۔ تو وہ اگر ہمیں کسی بات سے روکے تو ہمیں اتنا اعتقاد تو ہونا چاہیے کہ میں نے تو ان سے تعلق ہی اس لیے جوڑا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہیں اگر میں اس وقت کر لوں گا، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کے علاوہ شیخ جو کہے وہ ماننے کے لیے، بھائی تہجد مت پڑھو آج سے، تو مان لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، اس لیے کہ تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، اور شیخ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ کوئی وجہ ہے، یہ عالم بھی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تربیت یافتہ ہے۔ بھائی عمرے کے لیے ابھی مت جاؤ، ابھی نہیں، ابھی نہیں، عمرے کے خانقاہ میں آ جاؤ۔ تو ذہن میں یہ نہ آئے کہ حرمین شریفین کو چھوڑ کے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مشائخ کا دل جیتنا چاہیے، اگر اب تک نہیں کر سکے ہیں تو اب کرو، جس کا جس شیخ سے تعلق ہے۔ طریقہ یہی ہے، محبت، شیخ سے محبت رکھے، اور جب شیخ سے محبت ہوگی تو وہ معاملہ ہی شیخ کے ساتھ ایسا کرے گا کہ شیخ کی محبت کو جیتے گا۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم سے گزشتہ سال حرمین شریفین میں رمضان مبارک سے پہلے جب ملاقات ہوئی، میں اس وقت عمرے کے لیے اسی غرض سے گیا تھا کہ اس وقت جاؤں گا تو حضرت کی صحبت بھی مجھے ملے گی، اور روزانہ حرم شریف میں صحبت ملی، بہت شفقت فرمائی حضرت نے اس وقت حرمین شریفین میں۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ طویل تجربے کے بعد میں کہتا ہوں
کہ بس صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے، انسان واصل ہو جائے گا، سالک اللہ تک پہنچ جائے گا. 2 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 12 تسبیح کی پابندی، 12 تسبیح کے ذکر کی پابندی، اور نمبر 2 شیخ سے خلوص کے ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت. کیا مطلب تھا حضرت کا؟ حضرت کا مطلب یہ تھا کہ یہ 2 چیزیں اگر کسی کو مل گئی تو پھر ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہونے لگ جائے گی. گزشتہ کل بھی میں نے جمعے کی مجلس میں کہا کہ ذکر جو ہے، ذکر اس میں 2 قیدیں ہیں، دو چیزیں داخل کرو. ذکر کثیر بالدوام، صرف ذکر بالدوام نہیں، ذکر کثیر، بہت زیادہ ذکر. بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے، 1 ہفتے کے لیے نہیں ہوتا. 3 مہینے کے لیے ہو رہا ہے، 1 مہینے کے لیے نہیں ہوتا. تو بہت ذکر تو ہو رہا ہے مگر دوام کے ساتھ نہیں، کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں. اور دوسرا ذکر بالدوام تو ہو رہا ہے مگر 3 تسبیح، 2 تسبیح روزانہ ہوتی ہے مگر کم نہیں، دھیرے 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 بڑھاؤ. ذکر کثیر بالدوام، 12 تسبیح. حضرت فرماتے کہ اس سے آگے پھر بڑھنے کی ضرورت نہیں، بس 12 تسبیح پر آدمی آ جائے اور بالدوام، اور اپنے شیخ کی خلوص کے ساتھ ٹھوس محبت، کب اس کا سلوک طے ہو جائے گا. تو صرف ان 2 چیزوں سے تھوڑا ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان پر کوئی عمل کرے گا تو باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آ جائے گی. انگلش میں کہتے ہیں نا، جگسو پزل پورا کا پورا فٹ ہو جائے گا ان 2 کاموں کو کرنے کی وجہ سے. ہم لوگ خانقاہ میں آتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، وہاں ذکر کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو ذکر نہیں. ہمارے شیخ ہماری بستی میں آئے، ذکر ہوا تو ذکر کر لیا، نہیں تو نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے اپنے اداروں میں ذکر کی مجلس کا شوق ہوتا ہے. وہ ذکر کی مجلس کو ایک پروگرام سمجھتے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ ذکر ہے، بعد میں نہیں وہ کرتے ہیں نہ مسلی کرتے ہیں. ویسے بھی اس قسم کے کام اپنے مشائخ کی اجازت، اپنے مشائخ کے ایما، اپنے مشائخ کے اشارے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ذکر کی مجلس منعقد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مشیخت کا شوق ہے دل میں. تو یہ تو شیخ کے اشارے کے بغیر اس کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ کے دل میں اترو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اور میں بہت تھکا ہوا ہوں آج. پوری رات جو ہے فجر کی نماز تک نہیں سویا. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو مسجد میں دل لگا تو تھوڑی دیر بیٹھا رہا. حضرت مولانا اسماعیل غنی صاحب جو ہے رحمہ اللہ تعالی، مجھے بھی وہ بہت پیارے تھے اور مجھ سے وہ پیار بھی بہت کرتے تھے. تو ان کا جنازہ تھا اور وہاں سے دوست احباب کی سے خبریں یہی مل رہی تھی کہ کورونر فیصلہ کرے گا، اس لیے سنیچر کو بھی ممکن نہیں ہے، اتوار کو بھی ممکن نہیں ہے، جنازہ تو منڈے پر ہی جائے گا. تو اس وجہ سے میں نے بھی کل کہا تو صحیح کہ شاید جنازے میں جانا پڑے تو آج میں جلدی سوؤں گا، لیکن میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ لگتا تو یہی ہے 99.9% کے جنازہ منڈے کو ہوگا. تو پوری رات ہمیشہ کی طرح فجر تک جاگتا رہا. فجر میں آیا، فجر کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور سوتے سوتے مجھے 9 ساڑھے 9 ہو گئی. اور مولانا احمد صاحب نے 11:30 بجے مجھے جگایا کہ حضرت کا جنازہ ہے، 3 بجے اٹھو. تو 2 گھنٹے سو کر کے ہم چلے گئے. عین جنازے کے وقت پہنچے، جنازے میں شرکت کی، تدفین میں شرکت کی، اور پھر جو ہے فوراً نکل آئے. دوست احباب نے کہا بھی کہ کھانے پینے کے لیے چلو. میں نے کہا بھی میں تو مجلس چھوڑ کے آیا ہوں. تو یہ ضمناً ذکر آ گیا تو میں عرض کر دوں کہ آج تو جنازہ ہونے کا امکان ہی نہیں تھا. مولوی محمد علی نے بھی مجھے کہا کہ آج امکان ہی نہیں تھا یہاں کے قوانین وغیرہ کے اعتبار سے. لیکن ان کے بیٹے نے مولانا محمد علی کو کل رات کہا کہ ہمارے اللہ کرے کہ تدفین جلدی ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے ابا نے 2 باتوں کے بارے میں اصرار کے ساتھ وصیت کی ہے
کہ میرا اگر انتقال ہو جائے تو سلیم اگر آ سکے تو نماز جنازہ اس سے پڑھوانا. اب میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضرت مولانا کی، میں تو کسی عام مسلمان کی بھی نماز جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں. میں تو استغفار کرتے کرتے جاتا ہوں. لیکن حضرت کا میرے بارے میں یہ حسن ظن تو اللہ مجھے ایسا بنا دے ان کے حسن ظن کی وجہ سے. اور دوسری ان کی وصیت یہ تھی کہ جلدی سے جلدی مجھے دفن کر دینا، کسی کا انتظار مت کرنا. تو دیکھو وہ اللہ والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے والے تھے. یعنی وہ دو بزرگوں کے مجاز تھے، ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کی. ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. یہ دو بڑے شیوخ کے وہ خلیفہ تھے، مگر اتنی سادگی سے زندگی گزاری کہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کسی کو مرید کیا ہو. ان کو پیر بننے کا شوق پیدا نہیں ہوا. اور ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے. اور یہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں آپ کو مولانا کا مقام بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. حضرت بھی یہاں تشریف فرما ہے، حضرت کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے. اور یہ بزرگان دین جو ہمارے یہاں آتے ہیں یہاں آتے ہیں، میں اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں آنے کی وجہ سے جو لوگ مجھ سے کچھ لینے کی نیت سے آتے ہیں تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کے آنے کی وجہ سے کم ان کے واسطے سے آپ کو کچھ مل جاوے. میرے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ مولانا اسماعیل غنی صاحب دو بزرگوں کے شیخ اور میرے یہاں آتے ہیں، حضرت مولانا حضرت مسیح الامت کے خلیفہ اور میرے یہاں آتے ہیں. نہیں، میں خوش میں اس لیے ہوتا ہوں، ورنہ میں واللہ آپ کو کہہ رہا ہوں، واللہ کہ اگر میرے دل کی یہ کیفیت نہ ہوتی تو میں حضرت کو کبھی آنے نہ دیتا. میں حضرت سے کہتا کہ آپ اس عمر میں باٹلی سے یہاں تک تشریف لاتے، کیوں آتے ہیں آپ؟ میرے اندر کیا ہے کہ آپ آتے ہیں؟ لیکن میں آنے دیتا ہوں، ان کو تکلیف برداشت کرنے دیتا ہوں کہ ان کے آنے کی وجہ سے کم یہاں آنے والوں کو کچھ تو ملے، مجھے بھی کچھ تو ملے. ان کا کتنا بڑا کمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا بڑا کمال، کتنا اونچا کمال کہ اپنے سے چھوٹی عمر کے آدمی کے پاس، ایسے آدمی کے پاس جو بالکل خالی ہے، تہی دامن ہے، اور آ کر کے بالکل پبلک کی طرح کوئی اعزاز ویزاز کچھ نہیں ملتا. کوشش کرتے ہیں تو بھی منع کرتے ہیں، چھپ کے رہتے ہیں. حضرت مولانا بھی تشریف لاتے تھے، اور بھی ایسے علماء ہیں، اور بھی ایسے بزرگان دین ہیں جو تشریف لاتے ہیں. تو طالب بن کر آتے تھے. مجھ سے کہتے تھے کہ میں تو مذاق میں مجھے کہتے تھے کہ میں تو میں نے کہا بہت تکلیف اٹھا کے آتے ہیں، ہارٹ کے آپ مریض ہیں. تو کہتے تمہارے یہاں اس لیے آتا ہوں کہ فیض باطن تو ملتا ہی ہے مگر فیض بطن بھی ملتا ہے، کہ اچھا کھانا بھی ملتا ہے. ایسا مجھے ہنس کر کہتے تھے. اور ابھی جب بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ کاش کہ میرے پاس ہمت ہوتی، میری صحت ہوتی، میں آ جاتا. لیسٹر کو میں یاد کرتا رہتا ہوں. خطوط میرے اوپر لکھتے رہتے تھے لمبے لمبے دعاؤں کے. مجھے بھی دعائیں دیتے تھے اور خود اپنے لیے بھی دعائیں مانگتے تھے. تو گزشتہ سنیچر کو ابھی کئی بیچ میں مہینے گزر گئے تھے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی. رمضان سے پہلے ہوئی تھی. اس بیماری میں بھی میرے انگلش بیان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور یہ ایک شخص ہوتا تھا مجمع میں جس کے بارے میں مجھے پورا یقین ہوتا تھا کہ دوسرا کوئی از اول تا آخر میرا بیان ایک جملہ سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو، مولانا اسماعیل صاحب ضرور سن رہے ہوں گے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے بیان کے دوران انگلش بیان میں بھی بیچ میں اگر میں کوئی دعائی یا جملہ کہتا تھا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ مولانا کی جہر کے ساتھ آمین مجھے نہ سنائی دیتی تھی. تو میں حیرت میں ہوتا تھا کہ اس شخص کو انگلش میں بھی اتنا دھیان دے کر کے یہ سن رہا ہے. بہت محبت کی.
حضرت مولانا نے. تو یہاں آتے تھے بیچارے. تو بہت ایک مدت کے بعد میری ملاقات ہوئی سنیچر کو, اور مجھ سے فرمانے لگے, میں بھول گیا, مجھ سے فرمانے لگے کہ آج میں نے پانی پینا فلاں وقت سے بند کر دیا تھا تاکہ مجھے بیان کے دوران پیشاب کا تقاضا نہ ہو. اور مجھ سے فرمایا کہ میں 5 بجے سے یہاں آگے آ کر کے بیٹھ گیا ہوں, 5 بجے سے, اور پروگرام تھا مغرب کے بعد. اور مجھ سے کہا کہ میں پروگرام کے بعد تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں رہ سکوں گا, اس لیے کہ میں بہت جلدی آیا ہوں, پانی بھی بہت جلدی. میں نے کہا حضرت میں بھی کھانے کے لیے ٹھہرنے والا نہیں ہوں, میں بھی فوراً جانے والا ہوں. الیک صدیق ہوئی, خیر خیریت. میرا معمول ہے کہ بڑوں سے دعائیں لے لیتا ہوں کہ میرا بھی بیان ہے, دعا کیجیے. اور یہ رسمی نہیں, حقیقت میں آپ کو کہنا حقیقت. اور پھر جو ہے پروگرام سے فراغت ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب الوداعی ملاقات بھی ان سے کر لوں. تو ان سے میں نے ملاقات کی. تو پھر انہوں نے وہی کہا کہ اکیڈمی میں آنے کو دل تو بہت کرتا ہے, مگر دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحت دے دے کہ میں پھر آنا شروع کر دوں. اور ہمیشہ ان کا معمول تھا کہ یہ جملہ ضرور کہتے تھے مجھ سے کہ چلو پھر انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی, اللہ جلد ملاقات کرائے. یہ جملہ ان کا ہوتا تھا آخر میں. لیکن سنیچر کے دن خلاف معمول انہوں نے یہ جملہ کہا کہ انشاءاللہ اب جنت میں ملاقات ہوگی. یہ کہا بالکل خلاف معمول. تو میں نے ان سے, یہ حضرات میرے اوپر بہت شفقت فرماتے ہیں, میرے بڑے محسن ہیں یہ حضرات, تو ان کے ساتھ دل لگی بھی کر لیا کرتا ہوں. تو میں نے کہا حضرت یہاں پہلے تو بار بار ملاقات ہوگی, پھر جنت میں بھی انشاءاللہ ہوگی. اور پھر جو ہے وہ مولانا احمد صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور مولانا احمد صاحب سے کہا کہ تمہاری بیگم حافظہ ہو گئی تو مٹھائی لائے گی نہیں میرے لیے؟ تو مولانا نے کہا کہ نہیں مٹھائی تو نہیں لایا. تو کہا چلو پھر میں آپ کو مٹھائی دیتا ہوں. اور ان کے جیب میں 4 سویٹس تھی, وہ مولانا کو دی انہوں نے. اور جب مجھے پھر باہر نکل کر کے موقع ملا بعد میں مولانا سے بات کرنے کا, تو میں نے مولانا سے کہا, میں نے کہا کہ مولانا اسماعیل غنی صاحب جو ہیں بہت جلدی اللہ کے یہاں چلے جائیں ایسا لگتا ہے, اس لیے کہ آج انہوں نے ایسا کہا کہ انشاءاللہ اب جنت میں ملاقات ہوگی. اور جمعے کی نماز پڑھی, اور جمعے کی نماز کے بعد گھر پہنچے, بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. اور گھر جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد شکایت شروع کی کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے. اور پھر عصر کا وقت شروع ہوا, وہ تو بیمار ہی تھے, میرے خیال میں سیریس حالت میں تھے, اس لیے عصر کی نماز شاید نہیں ہوئی ہوگی, ابھی بچوں سے پوچھا نہیں ہے, وہ مکلف بھی نہیں تھے عصر کے. اور ان کا عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن انتقال ہوا. اور میں ابھی گیا اور چہرہ دیکھا. میں آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, یہ محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلا مبالغہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سنیچر کے دن جب وہ زندہ تھے اور جب میں نے ان سے مسجد میں ملاقات کی تھی تو بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کا چہرہ گرا ہوا تھا, زرد تھا. اور آج میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے. دونوں چہروں میں بہت فرق, مسکرا رہے, بالکل مسکراہٹ. وہ مولانا احمد صاحب جو ہے وہ صف میں بالکل وہاں کھڑے رہ گئے. میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں مولانا کو بلاؤں کہ ذرا آ کر کے دیکھ لو. مسکرا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے 10-15 سال پہلے ان کی صحت جب اچھی تھی نا, اس وقت جو چہرہ ہوتا تھا کھلا ہوا, ویسا تھا ان کا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپال, تو میں نے کہا دل جیتو. یہ یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا چلے گئے مگر یہاں آتے تھے. میں اپنے کو بالکل بزرگ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ اپنی زندگی سے میں واقع, لیکن وہ ایسا سمجھ کر آتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 خلافتیں, بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, پھر بھی ان کا جو ایک اعتقاد تھا ایک شخص کے بارے میں, اس کے پیش نظر وہ سفر کر کے یہاں تک آتے تھے. یہ ہمارے اکابر کا حال ہے. بھائی کیا ضرورت ہے, ان کے پاس کوئی کم علم ہے. میری تقریر میں کون سی اتنی اونچی باتیں ہیں کہ بھئی وہ اس کو سننے کے لیے آتے ہوں گے, گھروں میں بیٹھ کے سن لے. اس کے بغیر چارہ نہیں میری بھائی, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو دل جیتو. تو میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا کہہ رہا تھا کہ بڑوں کا اتنا خیال رکھتے تھے
تو ایک مرتبہ کوئی وہ رائے پور جب بھی کوئی جاتا تھا تو کہتے وہ کہ بھائی حضرت شیخ کے پاس سے آئے ہوں تو کہ ادھر آگے بھائی ان کو آگے بھیج دو. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جو بھی رائے پور جاتا تھا تو سہارنپور جاتا تھا اور سہارنپور جا کر کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتا تھا اور ملاقات کر کے کہتا تھا کہ حضرت بس رائے پور جا رہا تھا, سوچا کہ آپ کی بھی ملاقات کر لوں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت کو میرا سلام کہہ دینا. اب وہ جو بھی جاتا تھا اسے آگے جگہ نہ ملتی تھی تو وہیں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ سہارنپور سے آ رہا ہوں, حضرت شیخ نے آپ کو سلام کہا. ارے بھائی ان کو آگے آ جانے دو. آگے اچھا حضرت شیخ کے پاس سے آئے ہیں, یعنی حضرت شیخ سے مل کر جو آیا ہوا ہے اس سے اتنی محبت, تو حضرت شیخ سے کتنی محبت ہوگی. اور بڑے لطیفے بھی ہوتے تھے, بڑے لطیفے. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب بھی جاتا ہوں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں, بڑا اکرام فرماتے ہیں, بڑی توجہ فرماتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ذرا غلطی سے بھی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, تو کہ فوراً ہاتھ ایسا کر کے فی امان اللہ السلام علیکم. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کچھ ناراض یا ایسا ویسا. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے, اس کے تو ہم بھی شکار ہیں, اس کے تو ہم بھی شکار ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بھائی مولوی زکریا اب ہمیں جانا چاہیے, بہت اچھی بات ہے حضرت. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دو عادتیں تھیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میری بری عادتیں آپ بیتی میں لکھی ہے کہ جب بھی کوئی میرے یہاں آتا تھا تو سب سے پہلے میری پوچھتا ہوں میں کہ کب تک, یعنی کب تک ٹھہرنے کا ارادہ ہے. دوسری بری عادت میری یہ ہے, بری عادت تو نہیں مگر حضرت اس طرح, دوسری بری عادت یہ ہے بھائی پوچھ لیں تو اچھا ہے نا تاکہ پتہ چل جائے کہ مہمان کے ساتھ انتظام کیا ہے. دوسری بری عادت یہ ہے کہ مجھ سے جب بھی کوئی اجازت مانگتا ہے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں تو کہ السلام علیکم فی امان اللہ. رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر کہا کہ مولوی علی میاں سے کہا, مولانا علی میاں سے کہ ایک قصہ سنو. کہا ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اب میں چلوں تو کیا فوراً حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے خدام کو کہا کہ بھائی حضرت کا سامان تیار کرو. تیار کر کے سامان گاڑی میں رکھ دیا. حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بچے تھے. تو کہا مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا کرتا پکڑ لیا, محبت تھی, بچپن میں کھیلتے ہوں گے گود میں. کہا ابا جی آپ نہیں جائیں گے, آپ نہیں جائیں گے. تو کہا بیٹا مجھے جانا چاہیے, مجھے کام ہے. لیکن مولانا طلحہ صاحب تھے کہ مان کے نہیں دے رہے تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سب تماشا دیکھ رہے تھے. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا دل پگھل گیا مولانا طلحہ صاحب کی وجہ سے. اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی سامان اتار دو, طلحہ کا اصرار ہے تو سامان اتار دو. تو رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جھٹ سے شیخ الحدیث میرے سامنے پہنچ گئے اور کہنے کہ حضرت بچہ ہے, اس کی بات کا کیا اعتبار, آپ تشریف لے جائیں. یہ تو بچہ ہے. یعنی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے حرج کیوں کریں گے. تو مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولوی زکریا آج تو اتر ہی جاؤں گا, اس لیے کہ اس گھر میں پہلی مرتبہ کسی نے رکنے کے لیے کہا ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ, یہ بچہ ہی صحیح, مگر پہلی مرتبہ کسی نے کہا اب تو سامان اتر کے ہی رہے گا. آپس میں بزرگوں کا دیکھو نا کیسی زندگی تھی, کیسی پیاری زندگی تھی ان لوگوں کی. تو حضرت کے یہاں ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت کے لیے پیسے لے جاؤ, 100 روپئے حضرت کو میری طرف سے دے دینا. اور حضرت شیخ نے جیب میں سے پیسے نکالے اور گننے لگے 100 روپئے. تو 100 روپئے گننے لگے تو اس میں 9 نوٹ 10 روپئے کی تھی اور 2 نوٹ 5 روپئے کی تھی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کسی کے پاس 10 روپئے کی نوٹ ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ جی ہے. تو کہا وہ مجھے دے دو, یہ 2 5 کی آپ لے لو. اور 10 کی 10 نوٹ بنا کر کے کہا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دینا. اب بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں
تو دیکھ کر کے بھی سیکھنا چاہیے، سن کر کے بھی سیکھنا چاہیے اور پوچھ کر کے بھی سیکھنا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات، وہ بھی 100 روپیے تھے، یہ بھی 100 روپیے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیسے گنتا ہے اور پیسے گنتے گنتے دوسری نوٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تشویش ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کاؤنٹنگ میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ حضرت رائے پوری کو اتنی تکلیف بھی ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ 10 کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 10 گنتے چلے گئے اور پھر رک جاتے، پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا شروع کرنا پڑتا ہے. کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ 10 کی ہو تاکہ حضرت ایک ہی گو میں گن لے اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. جس شخص نے اس قدر رعایت کی ہو وہ بزرگوں کے دلوں میں کیسا اترا ہوگا. تو یہ مولانا، بس اب میں ختم کرتا ہوں. میں شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا علی میں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے. تو انہوں نے شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی جو مجلس میں سنتے تھے وہ لکھ بھی لیتے تھے، اور صحبت با اہل دل کے نام سے یہ ملفوظات چھپے ہیں. علماء کرام کو تو ضرور پڑھنا چاہیے، اور جن کو اردو پر عبور ہے انہیں بھی پڑھنا چاہیے. بہت اچھے اچھے ملفوظات ہیں. تو اس میں ایک ملفوظ ہے کہ مجھے سینے میں درد ہوا. سینے میں درد ہوا تو ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور چیک کر کے مجھے کہا کہ حضرت فکر کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے. تو حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب موت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے. یہ وہ جو میری پہلی بات چل رہی تھی نا، وہ موت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ الموت جسرن، موت تو ایک پل اور برج ہے. یوصل الحبیب الی الحبیب، جو حبیب کو حبیب سے ملاقات کرا دیتا ہے، وہ ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے. اور پھر فرمایا شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ڈاکٹر صاحب ڈرنے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی ڈرنے کی چیز ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی والی زندگی رہی تو موت گھبراہٹ والی آئے گی، اور اگر معصیت والی زندگی نہیں ہے، اللہ کی مرضی والی زندگی ہے، تو موت پھر ڈرنے کی چیز نہیں، وہ تو مومن کا تحفہ ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے، اور آخری کلمات جو حضرت کی زبان پر تھے وہ تھے یا کریم او کریم، یا کریم او کریم، یا کریم او کریم، یا کریم او کریم. آدمی جو ہے دکھ درد میں ہوتا ہے تو او ابا او امی پکارتے، یہ اللہ کو پکارتے یا کریم او کریم. میرے ذہن میں ایک دن خیال آیا کہ اللہ تعالی شانہ کے اتنے سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے یا کریم اور او کریم حضرت شیخ جیسا اللہ کی معرفت رکھنے والا آدمی کیوں کہہ رہا تھا. ایسے ہی مجھے خیال ہے کہ یا کریم او کریم کیوں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں یا کریم کی جو تشریح کی ہے اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ کریم اس کو کہتے ہیں الذی یعطی بدون استحقاق، جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے. تو میرے دل میں اس وقت یہ خیال آیا کہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7-8 دہائیاں اللہ تعالی شانہ کی مرضی کے مطابق مجاہدہ کرنے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس وقت تواضع اس درجے پہنچی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کو گویا یہ کہہ رہے تھے کہ میں مستحق تو نہیں ہوں مگر تو کریم ہے، بغیر استحقاق کے دیتا ہے، مجھے حسن خاتمہ اور تیری رضا بغیر استحقاق کے دے دے. اس درجے کی تواضع حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کے دوران آپ کا انتقال ہوا، سکھر سے کراچی جاتے ہوئے ٹرین کے اندر، اور ان کے خادم ڈاکٹر صابر صاحب رحمہ اللہ تعالی. تو حضرت نے جب دل کا دورہ شروع ہوا اور حضرت کو احساس ہو گیا کہ اب میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں، احساس ہو گیا ہوگا، تو کہا کہ
صابر کلمہ پڑھو، اور مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ کر کے خود بھی زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور زور زور سے کلمہ پڑھتے رہے، اور پھر آخری جو الفاظ زبان پر تھے وہ یہ کہ مکہ مدینہ، اور روح نکل گئی۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے مکہ مدینہ کہہ کر کے روح نکل گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا، حضرت کی وفات کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت کو حرمین شریفین سے بہت محبت تھی، کسی بھی ملک میں حضرت کو بلاتے تھے، انگلینڈ بھی تشریف لائے تو حرمین شریفین سے ہو کر کوشش کرتے تھے کہ آتے ہوئے بھی عمرہ، جاتے ہوئے بھی عمرہ، تو حرمین شریفین سے بہت بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ حرمین شریفین جانا مل جائے۔ تو ڈاکٹر صابر صاحب فرماتے تھے کہ حرمین شریفین سے بہت محبت تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ بار بار کلمہ پڑھ رہے تھے، اور انتقال سے پہلے مجھے ایسا لگا کہ حضرت کی آنکھیں ایسی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور حضرت نے فرمایا کہ مکہ مدینہ، تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے مکہ مدینہ ان کو دکھایا ہوگا۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، آخری وقت ہے ان کا، آخری وقت، اور بیمار ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے مجھے خلوت میں تنہا رہنے دو۔ عورت سب باہر چلے گئے، اور یہ ہم نے سنا ہے کہ جب فرشتہ ملک الموت آتا ہے اور مومن کو موت کا تحفہ دینے کے لیے آتا ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ نفس جس کا تزکیہ ہو گیا ہے۔ اگر تزکیہ نہیں ہوا تو وہ امارہ ہے، تزکیہ نہیں ہوا تو وہ لوامہ ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے پھر نفس مطمئنہ ہے۔ وہ نفس جس کا تزکیہ ہو چکا ہے، نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو بھی راضی اور تیرا رب بھی راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کی طرف سے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، یہ کہا جاتا ہے، فرشتہ یہ کہتا ہے، اور روح پھڑکتی ہے اور نکلتی ہے خوشی میں، مگر ہمیں سنا ہی نہیں دیتا۔ وہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا جب انتقال ہو رہا تھا تو آخری وقت تھا، اور حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے کہا کہ بھئی باہر سب نکل جاؤ، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلے رہنے دو۔ اللہ سے کتنا تعلق ہوگا اور اللہ سے انس کتنا ملتا ہوگا کہ موت کے وقت تو سب چاہتے ہیں کہ لوگ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے رہے، مگر کہ سب نکل جاؤ۔ سب باہر چلے گئے اور انتظار میں تھے کہ ابھی بلائیں گی، انتظار میں ہے۔ اور اچانک جو کھڑکی تھی، کھڑکی میں سے آواز آئی، اجنبی آواز، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لوگ دوڑے ہوئے اندر گئے تو انتقال کر چکی تھی۔ تو دنیا میں جو لوگ آتے ہیں مرنے ہی کے لیے آتے ہیں۔ یا ساکن القصر المعلی، ابو العتاہیہ ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا ساکن القصر المعلی، یہ بلند محل میں رہنے والے، یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تو مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ آج تو اونچے محل میں رہتا ہے، مگر ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ تجھے زمین کی تہ میں دفن کیا جائے گا۔ یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم، ہر انسان کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو روزانہ ندا دیتا ہے، جو روزانہ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ لدو للموت وابنو للخرابی، لدو للموت وابنو للخرابی، کہ بچے جنو موت کے لیے، یعنی تم اپنے بچوں کو جنو تو یہ سمجھ کر مت جننا کہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، نہیں، یہ سمجھ کر بچوں کو جننا کہ یہ مرے گا ایک دن، لدو، اور وابنو للخرابی، اور اگر تم تعمیر کرو گھروں کی تو یہ سمجھ کر مت تعمیر کرنا کہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا، نہیں، یہ ویران ہوگا، کسی نہ کسی دن ویران ہوگا، یہ خود گھر خراب ہو جائے گا یا اس سے جنازے اٹھیں گے، وابنو للخرابی۔ تو مرنا تو ہے ایک دن، مگر کچھ لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ان کے لیے موت جو ہے ایک تحفہ بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کا جب میں نے آج چہرہ دیکھا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ حضرت مولانا کے لیے انشاءاللہ موت جو ہے وہ تحفہ ثابت ہوگی۔
موت تحفہ ثابت ہوگی. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, تو ان کے لیے موت جو ہے وہ بڑی گھبراہٹ کی چیز, بہت گھبراہٹ کی چیز. اور میرے بھائیوں, یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی والی زندگی سے بچنے کے لیے تزکیہ ضروری ہے, تزکیہ ضروری ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالی شانہ نے آپ سبھی حضرات کو, مجھے بھی, یہ تزکیہ کا شعور عطا فرمایا ہے. اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اب اس میں ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, صرف بیعت ہونے سے نہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے کل بھی سنایا کہ کام کرنے سے رزلٹ نہیں نکلتا, کام کرنے سے رزلٹ نہیں نکلتا, کام کو صحیح طریقے سے کرنے سے رزلٹ نکلتا ہے. تو یہ تزکیہ کا کام ہم کر رہے ہیں, بیعت ہو جاتے ہیں, مجلسوں میں آتے ہیں, صحیح طریقے سے کرو. اور صحیح طریقے کا کیا مطلب کہ بیعت ہو گئے, بیعت ہونے کے بعد اپنے آپ اپنی رائے کو فنا کر دیا شیخ کی رائے میں, اور اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں فنا کیا, اور خوش دلی کے ساتھ ان پر پورے اعتماد کے ساتھ ان کی باتوں پر ہم عمل کرتے چلے گئے. تو ہمیں معمولات کی پابندی کرنی ہے, ذکر کثیر بالدوام کرنا ہے, شیخ کی صحبت میں مسلسل آنا ہے, مسلسل آنا ہے, اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرنا ہے, اور جو سنن مستحبات نوافل ہے ان کو زندگی میں لانے کا مجاہدہ کرنا ہے, اور جہاں کہیں غلطی ہو جائے توبہ کرنی ہے, اور اپنے شیخ کے ساتھ اطلاع اور اطلاع, اپنے شیخ کو اپنے احوال بتانے ہیں, اپنے شیخ کو اپنے احوال بتانے ہیں, اپنے شیخ کو اپنے احوال بتانے ہیں, احوال بتانا چاہیے. احوال پڑھنے کے بعد, چونکہ یہ کام ایسا ہے کہ شیخ ایک ہوتا ہے, شیخ, اور خطوط بہت آتے ہیں, اور ہمارے زمانے میں تو بہت خطوط آتے ہیں, اس لیے کہ بہت ایزی نا, اور کر کے بھیج دیا تو پوری سوانح آتی ہیں, پوری بایوگرافی آتی ہے, بہت ایزی, ٹائپ کر کے بھیج دیا, اور خرچہ بالکل نہیں. پہلے زمانے میں لوگ غریب ہوتے تھے, ورق ڈھونڈنا پڑتا تھا, جاہل ہوتے تھے تو لکھوانا پڑتا تھا کسی سے, اور پھر پوسٹیج, اس کی ٹکٹ, تو لوگ بہت سوچ سوچ کے لکھتے تھے. روشنائی کو بھی حساب کرتے تھے کہ بھئی جتنا کم لکھ سکے اتنا اچھا ہے. اب آج کوئی خرچہ نہیں ہوتا اس میں, تو سب کو جواب دینا ممکن بھی نہیں ہوتا, مگر یہ کہ پڑھ لیتے ہیں مشائخ سب کے خطوط کو, اور پڑھنے کے بعد جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں جواب دیتے ہیں. جواب نہ دیں اس کا مطلب یہ کہ آپ جس طرح چل رہے ہیں چلیں, اور مجلسوں کو دھیان سے سنیں, اس لیے کہ بہت سارے جوابات مجلسوں میں دے دیے جاتے ہیں, مجلسوں میں آ جاتے ہیں بہت سارے جوابات. تو یہ پورا پیکج ہے. یہ کریں گے تو اب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں تزکیہ ہوگا, تو پھر اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں ہوگا, ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہی ہوگا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. آج میں نے مولانا اسماعیل غنی صاحب کو دیکھا تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی. اس سے پہلے میں نے حضرت مولانا گورا صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تھا, غسل میں شریک تھا, تو ان کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی. اور اس سے پہلے میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا تھا رحمت اللہ علیہ, تو ان کے چہرے پر تو ایسی مسکراہٹ تھی جیسے زندہ آدمی ہنسا کرتا ہے, زندہ آدمی. تو ہم نے ان کو غسل دے رہے تھے, تو میں سر کی طرف تھا, تو جب میت کا چہرہ اس طرح ہوتا ہے تو اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا, تو جب ان کو ایسے بٹھایا گیا پاکی صفائی کے لیے, تو حضرت مولانا گورا صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ بھی غسل میں شریک تھے, وہ پائنٹی کی طرف تھے, تو دیکھ کر کے اس طرف جو لوگ تھے دیکھ کر کے ایک دم حیرت میں دیکھ رہے تھے ہمارے والد صاحب کو, اور مولانا گورا صاحب نے زور سے کہا کہ دیکھو حافظ صاحب تو ہنس رہے ہیں, مسکرا نہیں, ہنس رہے ہیں. تو پھر ہم لوگوں کو سب کو, وہ جو ادھر خدمت کر رہے تھے, تو کہا کہ بھائی دوسرے لوگ پکڑو تاکہ یہ لوگ بھی دیکھ سکے. تو ہم بھی پھر اس طرف آئے, تو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ جسے والد صاحب آواز کے ساتھ ہنسا کرتے تھے ویسا چہرہ تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات صبح ہوئی, میں دارالعلوم بری میں اس وقت پڑھا رہا تھا, اور ہدایت النحو والے طلباء کا میں نے سبق سنا پہلے گھنٹے میں, اور سبق سن کر کے میں نے کہا کہ آگے پڑھیے, آگے کے سبق میں نے کہا آگے پڑھیے.
بس اتنا کہا کہ آگے پڑھیے کہ مولانا ابراہیم مایت صاحب کے والد مولانا علی صاحب وہ بہت تیزی کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ جلدی جلدی تم لیسٹر جاؤ، تمہارے والد بہت بیمار ہے، فون آیا ہے ابھی. تو میں سبق چھوڑ کر کے پھر ہمارے بھائی اسماعیل کو لے کر کے ہم لوگ روانہ ہو گئے یہاں آنے کے لیے. تو ہم 12:30 بجے یہاں پہنچے. تو بیمار نہیں تھی، وہ انتقال ہو چکا تھا، لیکن مصلحتاً ہمیں بیمار کر. میں یہاں پہنچا تو 12:30 بجے. تو یہاں کے علماء جو ہے انہوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا. بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ سلیم آئے گا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا. تو میں یہاں پہنچا تو اس میں 12:30 اور پھر 20-25 منٹ اور لگ گئی والدہ کو ملنے میں. والد صاحب کی میں ان کے پاس گیا اور ان کو دیکھا. اور اس کے بعد مجھے علماء نے کہا کہ کیا ارادہ ہے تدفین کا، اس لیے کہ اگر آج تدفین کریں گے تو لوگ پہنچ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ سب کو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ سلیم آ کر فیصلہ کرے گا. تو میں نے کہا کہ لوگ پہنچے نہ پہنچے تدفین آج ہوگی، تدفین آج ہوگی، اس لیے کہ میرے والد صاحب کی منشا کو بھی میں جانتا تھا. اور اس وقت میں تھوڑا جذباتی بھی تھا، جذبات میں تھا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. تو کسی نے یہ کہا کہ بھئی لوگوں کو دشواری ہوگی، لوگ پہنچ نہیں سکیں گے اور دکھ ہوگا ان کو. تو میں نے کہا کہ لوگوں کی وجہ سے میں میرے والد صاحب کو آخرت میں پہنچنے میں میرے والد صاحب کی تاخیر نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ بس. تو ہم نے اپنے گھر سے 1 بجے، 1 میں 5 کم، 1 میں 10 کم کو باڈی اٹھائی اور جلدی جلدی مورچری میں لے گئی. اس لیے کہ کاؤنسل کی طرف سے اس وقت قانون یہ تھا کہ 2:30 بجے سے پہلے جنازہ قبرستان میں آ جانا چاہیے. 1:45 بجے ظہر تھی تو کسی کا انتظار نہیں کیا، جلدی جلدی غسل کیا. ہمارے بھائی احمد علی بھی نہیں پہنچ سکے تھے، وہ کاؤنسل میں ساری کارروائی کر رہے تھے. اور ہم نے غسل دیا اور غسل سے ہم فارغ ہوئے. آدھ گھنٹے میں ہم فارغ ہوئے، تقریباً 1:30 بجے ہم فارغ ہوئے. تو 1:30 بجے فارغ ہوئے تو کچھ لوگوں کو کہا کہ والد صاحب کی لاش کو گھر لے جاؤ تاکہ عورتیں دیکھ سکیں. ابھی حافظ زبیر کی والدہ تو پہنچی نہیں تھی، ڈیوزبری سے پہنچی نہیں تھی، وہ تو انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا. تو گھر لے جاؤ. اور مرد حضرات جو ہیں جلدی جلدی ظہر کی نماز پڑھیں اور ظہر کی نماز پڑھ کر فوراً 5:02 کو جنازہ اٹھا لینا ضروری. تو سنتیں بھی نہیں پڑھی، سمر کے ایام تھے، سنتیں بعد میں پڑھیں گے. فرض پڑھ کر کے فوراً گھر پہنچے. تو پیسے ہی میں جنازہ رکھا تھا. یہی ہوتا ہے میرے بھائی، انتقال ہو جاتا ہے پھر اس بیچارے کو سٹنگ روم میں بھی نہیں لے جاتے، لیونگ روم میں بھی نہیں لے جاتے. سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ مورچری ہی سے روانہ کرنا پڑتا ہے. یعنی حالات ایسے ہو جاتے ہیں. مرنے تک ہے یہ سب چیزیں، مرنے کے بعد ہمارا کچھ نہیں. میں بھی آج سوچتا ہوں کہ دیکھو ہمارے ابا کا گھر تھا، ہمارے ابا کو ہم لے گئے اور وقت میں گنجائش نہیں تھی تو بس یہاں پیسج میں رکھو. پردے کا بھی اہتمام کرنا تھا تو صرف محرم عورتوں کو، تو محرم عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. میں بھی پہنچا تو میں نے کہا کہ بس اب جنازہ اٹھاؤ. تو عورتیں تھوڑی ایموشنل ہوئی، خاص طور پہ حافظ زبیر کی والدہ کے. میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچی ہوں تو ذرا نہیں اس کے. اور سب کو دکھ ہوا تھا، اچانک انتقال ہو گیا تھا. تو میرے ذہن میں ایک تدبیر اللہ نے ڈالی. تو میں نے ہماری سب عورتوں کو کہا کہ اب یہ پائتی کی طرف آ جاؤ. تو میں نے سب کو پائتی کی طرف لایا اور میں نے ہمارے بھائیوں سے کہا کہ ان کا بدن اٹھاؤ ابا کا. جب بدن اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ ابا تو ہنس رہے ہیں. تو میں نے عورتوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو ابا جانے کے لیے کتنے خوش ہیں، تو ابا اتنے خوش ہیں تو ہمیں روکنا چاہیے. تو عورتوں نے کہا کہ نہیں روکنا چاہیے، لے جاؤ انہیں. اور 2:30 بجے سے پہلے ہم جنازہ گاہ میں پہنچ گئے. اور پھر جنازہ بھی بڑا ہوا، الحمدللہ بڑا ہوا، اگرچہ لوگوں کو موقع نہیں ملا. تو بس یہ اسی طرح ہنستے ہنستے جاتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا کسی کی تحنیک کرنے کے لیے، برکت کی دعا کرنے کے لیے. یہ سنت ہے
کہ کسی بزرگ کو بلانا چاہیے یا خود ہمیں بچے کو وہاں لے جانا چاہیے تاکہ وہ تہنیک بھی کرے اور برکت کی دعا بھی کرے بچے کے لیے. تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بالصبیان فیحنکہم ویبرک علیہم. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اس وقت 2 شعر کہے فارسی میں جس کا کسی نے عربی میں ترجمہ کیا ہے. تو فارسی سے تو مجھے اتنی مناسبت نہیں ہے, تو عربی میں وہ شعر یہ ہے کہ ولدت کا امک یبن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا فعمل لنفسک ان تکون اذا بکوا علی یوم موتک ضاحکا مسرورا. بس یہ ہے پیغام آج کا. یہ مولانا اسماعیل غنی صاحب ہنستے ہوئے گئے اور مولانا گورا صاحب ہنستے ہوئے گئے, ہمارے والد صاحب ہنستے ہوئے گئے, اور ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کا رحمہ اللہ تعالی ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میری ویل چیئر کو باہر, گھر سے باہر نکالو ویل چیئر کو. تو ویل چیئر کو باہر نکالی. ویل چیئر کو جب ویل چیئر کو فجر کی نماز کے بتا کہ میری ویل چیئر کو باہر نکالو. اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ باہر اس وقت صبح کو کس کو ملنے کے لیے, مگر باہر نکالو. تو ویل چیئر کو باہر نکالا. باہر نکالا تو آسمان کی طرف دیکھ کر کے زور سے کہا السلام علیکم, اور انتقال ہو گیا. یعنی وہ فرشتوں کو سلام کر رہے تھے. نظام الدین میں مشورہ چل رہا تھا اور اس مشورے میں مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ السلام علیکم. تو مشورے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایسے مڑ کر کے دیکھا تو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ادھر پھر دیکھا مولانا اظہار صاحب کی طرف تو روح قبض ہو چکی تھی, وہ فرشتے کو سلام کر رہے تھے. تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں لوگ, اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ہونٹ ہنس نہیں رہی ہوتے مگر ان کی روح ہنس رہی ہوتی ہے. تو یہ شاعر کہتا ہے کہ ولدت کا امک یبن آدم باکیا, اے انسان, اے آدم کے بیٹے, اے انسان, تیری ماں نے تجھے اس حال میں جنا, اس حال میں جنم دیا کہ تو رو رہا تھا, روتے روتے دنیا میں آیا. اور اس وقت والناس حولک یضحکون سرورا, اور لوگ تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے سب ہنس رہے تھے. بچہ روتا ہے مگر بچے کی پیدائش کی وجہ سے سب ہنستے ہیں. فعمل لنفسک ان تکون اذا بکوا, تو اب اپنی ذات کے لیے ایسے اعمال کر اس دنیا میں رہ کر, ایسے اعمال کر ان تکون اذا بکوا علی یوم موتک ضاحکا مسرورا, ایسے اعمال کر کہ تیری موت پر جب تیرا انتقال ہو جائے تو دنیا تو تیرے جانے پر رو رہی ہو کہ بہت بڑے بزرگ چلے گئے, بہت اچھے آدمی چلے گئے, دنیا تو رو رہی ہو اور تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر ہنستا ہوا جا رہا ہو. اللہ تعالی شانہ حضرت مولانا کی بھی مغفرت فرمائے. حضرت مولانا شاہد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے, ان کا بھی انتقال ہوا. اللہ تعالی شانہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے, اور ان دونوں کی اور ہمارے تمام اکابر کی, ہمارے تمام رشتہ داروں کی اور پوری امت کی مغفرت فرمائے, درجوں کو بلند فرمائے, اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور جس طرح اللہ تعالی شانہ نے ہمارے ان اکابر کو, اسلاف کو, نیک لوگوں کو ہنستا ہوا اپنے پاس بلایا, اللہ تعالی ہمیں بھی ہنستا ہوا بلائے. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی شانہ جب ہماری ان سے ملاقات ہو تو اللہ ہم سے خوش ہو اور ہم بھی اللہ کی خوشی کی وجہ سے خوش ہوں. اللہ تعالی شانہ فضل فرمائے, اللہ فضل فرمائے, اللہ فضل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى.
اللهم واقية كواقية الوليد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.